مہمان آیا سمدھی کے یہاں تو سمدھی پوچھا کہ کہو سمدھی خیریت ہے نہیں؟ بولا ہاں خیریت ہے سب ٹھیک ہے جی مکہ بونی لان سمدھی سوچلان کی 5 دن مہمانی کھے گئے وہ 5 دن بولا ہاں 5 دن رہے ہو سمدھی ہاں رہے وہ 5 دن رہا گیا بازار یہ پوا گوشت لے آیا سمدھی کو سنا کہ بیوی کو بولا کہ سنا سمدھی علی سے گوشت بھنڈی بنا ہوا ہے سمدھی کوئی شکایت نہ رہنا چاہیے اب بیوی کو بول دیا سنا بھنڈی گلی تھی گوشت تو گلے مت دیا یہ گوشت تو کل بھی کام بنانا چاہیے بیوی گوشت گلائی نہیں گرم کی بھنڈی ملا دی بھنڈی گل گیا جب رات اب آگے میں کھانا آیا تو دیکھتا ہے کہ یہ کو پیس گوشت گلا ہوا نہیں ہے سب ٹائٹ کا ٹائٹ ہے کڑا کا کڑا گلے میں نہیں کیا تو گلے کا کہاں سے بیچارہ بھنڈی گلی تھی بھنڈی کھا لیا گوشت میں ہاتھ نہیں لگایا اس کے کل ہو کے بیوی کو بولا سنا ایج دال گوشت بنا ہوا ہے دال گل گئی گوشت نہیں گلا اور قربان جاؤ تیسرے دن بولا ساگ گوشت بنا ہوا ہے ساگ گل گیا گوشت گلوے نے کیا جب 5واں دن ہوا تو بیوی بولا سنا ایج کریلو گوشت بنا دینا مہمان بولی سنا یہ گوشت واپس کری تو گوشت بلا گئے خالی کریلو بنا دا ہمارا مہمان کا اکرام کرو ابھی مولانا فیاض صاحب جو شعر پڑھ رہے تھے اور قربان جائیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کا وہ واقعہ بیان یہ وہ تاریخی جنگ خندق کا واقعہ وہ شعر ہے غزوہ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے کڑاکے کی ٹھنڈ ہے پہننے کو کپڑا نہیں ہے کھانے کو دانا نہیں ہے اللہ ایک صحابی نے اپنے شکم میں پتھر باندھ کے رکھا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا کہا کہ یا رسول اللہ اب چلا نہیں جاتا ہے یہ کپڑا اٹھا کے دکھایا پیٹ میں ایک پتھر بندھا تھا صحابی کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابی کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا کہا کہ یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا تو قربان جاؤ مسلمانوں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا تو صحابی دیکھتا کیا ہے کہ 2 پتھر بندھے ہیں کیا پتھر 2 پتھر بندھے ہیں صحابہ سوچ رہا تھا بھوکا اکیلے ہم ہیں اور قربان جاؤ صحابی کے شکم میں پیٹ میں 1 پتھر امام الانبیاء کے شکم میں 2 پتھر بندھے تھے فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا پیمبر نہ ملے گا قربان جاؤ مسلمانوں یہ دین یہ کلمہ یہ قرآن یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا بڑی بڑی قربانیاں دی صحابہ کرام نے آج پلاؤ مٹن قربانی کھا کر آج اللہ کے قرآن ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں نمازیں ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں صحابہ کرام نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن کی تلاوت کری نمازوں کو کبھی قضا نہ کیا مسجد کا جلسہ ہے اس میں ہمارا 80% نوجوان بیٹھا ہے یہ وہ 80% نوجوان ہے جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے بولا بات صحیح جی غلط جی بولا یہ میرا نوجوان اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے گا تو دیکھتے رہ جائیے گا ہٹا کٹا الو کا پٹھا رمضان کا دن آئے اس کو بولیے گا بابو روزہ کاہے نہیں ہے رے باڈی ہل جائے گا
تو روزہ رکھنے سے باڈی ہلتا ہے؟ ارے باڈی بنتا ہے۔ اے نوجوانوں تم باڈی بنا رہے ہو، ارے کس کو دکھانے کے لیے؟ ہم سمجھ رہے ہیں نا تم کس کو دکھانے کے لیے باڈی بنا رہا ہے؟ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کس کو یہ باڈی دکھانا چاہتا ہے؟ پھتکی کو۔ نوجوانوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، قربان جاؤ۔ ایک سے ایک باڈی بلڈر اسلام قبول کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی گولڈ ڈیوڈ پادری ہے، پادری، اوہ پادری، پادری جانتے ہیں نا؟ ارے بولو پادری جانتے ہیں نا؟ گرجا گھر میں جو رہتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، وہاں کا جو بھی کام کرتے ہیں اسے پادری کہتے ہیں۔ جو گرجا گھر میں رہتا ہے وہ عیسائیوں کا، کرسچن کا، وہ پادری ہوتا ہے۔ وہ گولڈ ڈیوڈ آسٹریلیا کا یہ پادری، وہ کسی ملک میں گھومنے گیا تھا تو دیکھا کہ وہاں اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی مسجد کی، کھڑا ہو گیا، اذان سننے لگا۔ ہاں اتنی پیاری آواز، اس اذان نے اتنا متاثر کیا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ ابھی ہم لوگوں کی مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہے، ہم لوگ سنتے ہیں، اذان دینے والا ایسا اذان دیتا ہے کہ سویا ہوا بچہ ڈر کے مارے کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی اذانیں دینا ہے تو اچھے مؤذن کو رکھو، اچھے مؤذن کو رکھو، وہ نہ اذان دے گا کہ ڈھیل پھورا سب کو اذان دینے بولو گے؟ وہ تو کھیت میں جیسے ڈھیل پھورے گا ویسے اذان پکارے گا۔ عقل سے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے مسجد میں اللہ اکبر کبیرہ وضو کا طریقہ نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اذان میں 13 کلمے ایسے جو کفریہ کلمہ ہے، کفریہ کلمہ ہے، 13 کلمے علماء فرماتے ہیں۔ دھونی تیا جان دھاگنی اے اجانے دینا جی دھاگنی دھاگ۔ اذان تو وہ اذان ہے، گولڈ ڈیوڈ اذان سنا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھہر گیا، اذان ختم ہو گئی، مسجد کے اندر گیا، امام صاحب بولا کہ اس مسجد کا امام کون ہے؟ امام صاحب نکلا کہ میں امام ہوں۔ بولا کہ آپ کے مذہب کی کتاب کون سی ہے؟ بولا میرا قرآن ہے۔ بولا قرآن دیجئے مجھے، قرآن دیا، قرآن کو ریسرچ کیا، قرآن کو پڑھا، اور قربان جاؤ اذان نے اس کی زندگی بدل دی، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ابھی عمرہ میں گیا ہے، ابھی یہ ویڈیو وائرل ہو، عمرہ میں گیا ہے، قربان جاؤ 40 سال چرچ میں عبادت کرنے کے باوجود وہ انسان صرف اذان نے متاثر کر دیا، قرآن پڑھا، قرآن نے زندگی بدل دی۔ اے مسلمانوں قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ قرآن پڑھ کر، اذان سن کر مسلمان ہو رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، ہمارے اوپر اثر نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظہر میں 10 آدمی، عصر میں 8 آدمی، مغرب میں 5 آدمی، عشاء میں 3 آدمی، فجر میں یک کو نہیں۔ یہ گیلے کہاں؟ بولی پلنگ توڑی۔ بولو 4 وقت کی نماز ہے مسلمانوں۔ اچھا ان کے بعد یہ بھی بات ہے کہ ہمارے نوجوان، بہت سارے بچے ایسے، ہمارا نوجوان، یہ باڈی بلڈر والا نوجوان میرا، خالی جمعہ پڑھے گا، خالی جمعہ پڑھے گا، خالی جمعہ پڑھے گا۔ ابے اللہ کا بندہ جمعہ تم پڑھے گا، یہ 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا؟ دادا اس کو کون پڑھے گا؟ خالی جمعے کی نماز فرض ہے۔
قربان جاؤ میرے بچوں، مسجدوں کو آباد کرو، میرے بچوں مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجاؤ میرے بچوں، نہیں تو افسوس کرو گے حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ، ارے بولیے نا بھائی، ایک کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، اتوار کا دن ہے، بیوی شوہر کو اٹھائی، اٹھو اذان بھیلے نماز پڑھی لا، شوہر بول لی تھی ہمارا دماغ خراب مت کر، اے یہ اتوار سے مسوتو، تو بیوی بولی کہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ نماز قضا کیا جائے، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اٹھا وضو بنا نماز پڑھا، تو شوہر بولی کہ شریعت اجازت دے جی، 4 موگی کرے گا، 4 بیاہ کرے شریعت اجازت دے جی، تو بیوی بولی اللہ غفور رحیم جی معاف کری تنتے سوتی جا، آپ سو جائیے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ او مسلمانوں، او نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، خواب غفلت میں سو رہے ہو، مسجدوں کو آباد کرو۔ ہماری ایک مسجد چلی گئی، بابری مسجد گئی نا، گئی کہ نہیں گئی؟ بابری مسجد چلی گئی، انشاءاللہ ایک بات یاد رکھیے کہ بابری مسجد تو ہماری چلی گئی، الحمدللہ کورٹ کے فیصلے کو ہم نے مانا، الحمدللہ ہم خاموش رہے، ہم خاموش ہی رہے، صبر کیا ہم نے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ قیامت تک اب بابری مسجد جیسا سلوک کسی مسجد کے ساتھ ہونے نہیں دیں گے۔ ارے ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے، الحمدللہ۔ تو کیسے نہیں ہونے دو گے؟ نماز پڑھنے جاؤ گے تب نا، اب مسجد کو چھوڑ کے بازار میں گھوم رہے ہو، مسجد کو چھوڑ کے کھیت میں گھوم رہے ہو، مسجد کو چھوڑ کر کے سو رہے ہیں، قربان جاؤ، تو مسجدیں آباد ہوں گی کیسے؟ اس لیے بتایا گیا کہ جب مسلمان جیسے جمعے کے دن مسجد میں بھیڑ ہوتی ہے، مجمع ہوتا ہے، جیسے جمعے کے دن مسلمان مسجدوں میں جمع ہوتا ہے، اگر ایسے ہی 5 وقت جمع ہونا شروع ہو جائے تو قسم خدا کی کسی مائے کے لال کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جو ہماری مسجدوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اور قربان جائیے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی خاموش ہیں، حضرت جبریل تشریف لائے، اور قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ سے پوچھو دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے، سب سے پیاری جگہ کون سی ہے؟ حضرت جبریل گئے، پوچھا یا اللہ تیرے محبوب کا سوال ہے، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اللہ نے اعلان فرمایا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں، سب سے بری جگہ بازار۔ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ ارے بولو بھائی، زور سے بولو۔ سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ ایک آدمی کا بھینس مسجد میں چلا گیا، بھینس مسجد میں گھس گئی، امام صاحب دیکھا، ڈنڈا لیا، 2-4 ڈنڈا مارا، بھینس کو مسجد سے باہر نکالا، تو بھینس والا پیچھے سے آ گیا، بھینس والا گرم ہو گیا، کاہے مارے بھینس کو آپ؟ امام صاحب بولا کہ 2-4 لٹھی تم کو بھی مارے۔ مسجد میں بھینس آ گئی، یہ گوبر کر دے گی، مسجد ناپاک نہ ہو جاتی؟ تو بھینس والا بولا کہ او مولوی صاحب، یو سنو سنو سنو، ارے یہ جانور نہ ہے، بھینس جانور نہ ہے، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولے ہاں یہ بات تو صحیح، ترا کہیوں نہیں دیکھ لو۔ بولا یہ جانور نہیں، بھولی بھٹکی کا بگڑی۔ یہ حال ہے مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے واسطے مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ آپ کی زندگی کو آباد کرے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ صرف جمعہ پڑھنے سے میرا بچہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بچوں، نماز پڑھ کر دیکھو، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز تمام بری باتوں سے، بے حیائی سے تمہیں روک دے گی، بچا لے گی۔ یہ دنیا دھوکے کی دنیا،
یہ دنیا، ارے زور سے بولو، دھوکے، باپ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا روڈ میں، اب کوئی گاڑی والا آیا ٹھوکر مارا، بوڑھا آدمی 70 سال کا بوڑھا، اب وہ گر لے مر گیا، قربان جاؤ، بیٹا لاش کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، بیٹا انتظار کر رہا، پولیس کو خبر کرو، پولیس آئے گی، کہاں ہے؟ ارے گاڑی والا تو پکڑایا نہیں، کون مارا نہیں مارا چلا گیا، پولیس کا کیا کرے گا؟ بولا پوسٹ مارٹم کریں گے، کہاں ہے؟ بولا 4.5 لاکھ ٹکا ملے گا۔ ہو بابا، میرے بات بھی نہیں چھوڑی، پیچھے چھوڑی جو میرے بات بھی پاپا پیچھے نہیں چھوڑی، اور قربان جاؤ، لوگوں نے سمجھایا، ارے کاہے پوسٹ مارٹم کے چکر کر رہا ہے، تمہیں پتا بھی ہے پوسٹ مارٹم میں کتنی بے حرمتی ہوتی ہے، ارے تیرا 70 سال کا باپ ہے، ارے اس کو پوسٹ مارٹم کراؤ گے، اس کی جسم کو کتنی تکلیف پہنچے گی، ان کی روح کو کتنی تکلیف پہنچے گی، پوسٹ مارٹم کے چکر مت کرو۔ بولا نہیں ہو، 4.5 لاکھ ٹکا ملی جو پوسٹ مارٹم کرا بھی بابا تے مر لے وہ گل پوسٹ مارٹم۔ اور دیکھیں آپ اپنی نظروں سے نہیں دیکھے ہوں گے، کبھی دیکھ لیجئے گا ارریا میں جا کے پوسٹ مارٹم، پورنیہ میں جا کے دیکھ لیجئے گا، آرا مشین مارا کھچک، پیٹ سب باہر، برکا مریا متھا مر جی کھڑا، کھوپڑی الگ، ہو بابا کبھی دیکھے کتنی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اچھا سب سامان نکالا، کیا کیا نکالا جب پوسٹ مارٹم کرنے والا، برکا پیکر، بولا بات صحیح کی غلط ہے بولیے؟ وہ لوگ پہلے ڈرنک کرتا ہے پھر آپریشن کرتا ہے، اور سلائی جب کرتا ہے کیسے سلائی کرتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پوسٹ مارٹم سے جب میت آئے، جنازہ آئے، دیکھ لینا، تھوڑا سا کفن ہٹا کے، کپڑا ہٹا کے دیکھ لینا، جیسے ہم لوگ آلو پیاز بورا میں کستے ہیں نا، بورا میں کسی کا سو لگ سیے جانی وہ رنگ ایک کا دھاگا یہاں گھساوی، ایک کا دھاگا یہاں گھساوی، ہو بوا یہ بورا جی، یہ دھوکے کی دنیا ہے میرے نوجوانوں، نکل جاؤ۔ میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ ایسی بری موت سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، آمین بولے الحمدللہ۔ اللہ ایسی بری موت سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ اچھی موت نصیب عطا فرمانا، اے اللہ سجدے والی موت نصیب عطا فرمانا، اللہ تلاوت والی موت نصیب عطا فرمانا، اللہ ذلت والی موت سے، زندگی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمانا۔ آخرت کی تیاری کرو مسلمانوں، یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بیٹا کے لیے کتنا بھی کر دو، اے بھیا ہاں دیکھیے بھائی پیسہ لے کے آ رہا، بھائی بہت بڑی بات، آنے دی محمد ناہید، الحمدللہ، بس بیٹھ جائیے، ابھی بیٹھ جائیے، ابھی کوئی لے کے پیسہ مت آئیے گا، ہم جان رہے ہیں کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے۔ اچھا وہ پیسہ کو کیسے لینا ہے وہ میرا کام ہے، آپ کا کام ہے تقریر سننا، آپ تقریر سنیے الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ دھوکے کی دنیا سے نکلیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دھوکے کی دنیا ہے۔ باپ مر گیا، بڑا پیسہ والا تھا، باپ مر گیا، بڑا پیسہ والا تھا، غسل دینے والا آیا تو دیکھا کہ کپڑا بڑا اچھا ہے، قیمتی کپڑا ہے، مرنے والا زمیندار تھا، تو بیٹا کینچی لا کے دیا کہ کپڑا کاٹ دیجیے، کھلے گا نہیں، موٹا تازہ ہے میرا باپ۔ تو غسل دینے والا بولا کہ بیٹا یہ کپڑا کو مت کاٹو، بڑا قیمتی کپڑا، کھول دیتے ہیں، تم پہن لینا۔ بولا کیوں بات کری جاؤ، مردہ کہے کوئی کپڑا کری ہو، مردہ کا کہیں کوئی اتارن پہنتا ہے، کپڑا پہنے گا۔ تو نہلانے والے، غسل دینے والے نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ بیٹا باپ کا اتارن کپڑا نہیں پہنے گا، اب باپ کی چمکتی گاڑی
میں بیٹھے گا، باپ کا بینک بیلنس استعمال کرے گا، باپ نے جو کوٹھی بنایا ہے اس میں رہے گا؟ بولے نہیں، وہ تو کرے گا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اب بھی وقت ہے، یہ 61-62 کر کے دولت جمع کر کے چلے جاؤ گے، جانے کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ رہتی زندگی اپنے مال کو آخرت میں جمع کر دو، اللہ کے بینک میں جمع کر دو، جنت میں محل بنا لو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا۔ اور سنو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، مسلمانوں، مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے بڑی تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت ہے، ہم اس کے لیے 5 دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ 5 دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان سخی، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو؟ الحمدللہ۔ دیکھیے، میرا سوال کم ہوگا، آپ بڑھا چڑھا کر دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ مسجد کا جلسہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ کہتا ہے میں ہر شے پہ قادر ہوں۔ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے۔ اور قربان جاؤ، ہے کوئی ایسا مسلمان؟ 5 آدمی تیار ہو جاؤ، 5-5 ہزار روپے دینے والا ہے کوئی ایسا پہلا سخی جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے کہ حضرت میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر یہ مسجد میں ہے۔ پہلا کوئی نوجوان اپنا نام پیش کر دے انشاءاللہ۔ یہ سکسینا کی سرزمین ہے، شیامپور کی سرزمین۔ محمد راغب علی، کتنا محمد راغب بابو، الحمدللہ۔ نعرہ لگا دو، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ راغب بابو اپنا نام پیش کیا، 5000 روپے۔ اللہ انعام دانتا قبول کھورے نو، یا اللہ اس بچے کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کمائی میں برکت دے۔ اللہ راغب بابو کے ماں باپ کو کربا جنت الفردوس میں اللہ سلام مقام عطا فرما دے، آمین الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، پرتھم جن ہوئے گے لو ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوئی سخی انشاءاللہ 5 آدمی چاہیے میرے بھائی، 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ تاخیر مت کیجئے، سوچئے مت، سوچنا کیا ہے؟ ارے جس اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے اسی اللہ کا تو گھر بنانا ہے، اور اللہ کہتا ہے تم 1 دو گے ہم 70 دیں گے۔ سنو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں 1 روپے خرچ کرے گا میں 1 کے بدلے 10 دوں گا، دنیا میں 10، آخرت میں 70۔ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے کہ جو اللہ کے نام پر 1 روپے صدقہ کرے گا، اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں، قربان جاؤ، ڈاکٹر اگر منع کر دے، شوگر ہو گیا، آپ کو شوگر ہو گیا، ہو کہیں جائے گا، چینی مت دیا کہنا، بولا میں شوگر ہے، ڈاکٹر کی بات یقین آ گئی، شوگر ہے، چینی مت کھانا، نہیں تو اوپر پہنچ جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مسجد بنا تو اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا، ہلنے کا نام نہیں لے گا۔ مولی صاحب ہمارا پھنسا بھائی، ہمیں خودے پڑھ لو لکھ لو۔ اور مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ کبھی مال دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی مال لے کے آزماتا ہے۔ قربان جاؤ، مال وہ شے ہے، مال وہ شے ہے، اسے گھر سے نکالو، اللہ اس کا اجر یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اپنے رہتی زندگی ہاتھوں سے جنت میں گھر بنا لو۔ ارے کیا بھروسہ میرے مرنے کے بعد بیٹا کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیوی کرے گی کہ نہیں کرے گی، بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیا پتا میرا نام کوئی لے گا کہ نہیں لے گا۔ کیوں نہیں رہتی زندگی؟ آج کھیت کا مالک ہم ہیں، زیور کا مالک ہم ہیں، سونے چاندی کا مالک ہم ہیں، دکان کا مالک ہم ہیں، کیوں نہیں ہے رہتی زندگی ہم جنت میں گھر بنا لیں؟ ہے دوسرا نوجوان ہے کوئی؟ مجھے 5 آدمی چاہیے میرے بھائی، یہ ہزاروں کا مجمع ہے۔ ابھی تو راغب بابو پہلے نام، اب پہلے فہرست میں اپنا نام پیش کیا ہے۔ دوسرا نوجوان کوئی ہے؟ 5000 روپے سے میں نے شروع کیا ہے، میں 10-20 ہزار سے بھی شروع کر سکتا تھا، لیکن میں اس لیے میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ ہو جائے گا، وہ لوگوں کے اوپر میں بوجھ ہو جائے گا۔ ہے دوسرے نمبر پہ نوجوان کوئی؟ مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، تھانے دار ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ ایک آدمی اور 5000 روپے والا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ اکبر۔
راغب صاحب کے علاوہ دوسرا کوئی نوجوان ہے، کوئی مسلمان ہے ایسا جو مسجد بنانا چاہتا ہو، مسجد میں پیسہ دینا چاہتا ہو، اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہو، اپنا گھر جنت میں بنانا چاہتا ہو؟ ہے دوسرے نمبر پہ کوئی سخی ہے 5,000 روپے دینے والا ہے؟ کوئی نوجوان ہے؟ ارے نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں ہے تو انشاءاللہ فون پے ہے فون پے کر دو، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بھی نہیں ہے تو اپنا نام پیش کر دو، انشاءاللہ کل لا کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا ایک سخی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، ایک زمیندار اور تیار ہو جائے، ایک دکاندار ایک اور تیار ہو جائے، ایک ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا تیار ہو جائے، اپنے ماں باپ کی اصال و ثواب کی نیت سے اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا انشاءاللہ۔ اب آج اپنے ماں باپ کے نام پر مسجد بناؤ گے انشاءاللہ مسلمانوں، نوجوانوں، کل تیرا بیٹا بھی تیرے نام سے مسجد بنائے گا، تیرا بیٹا بھی تیرے نام سے مدرسہ بنائے گا۔ ہے نعرے تکبیر۔ ہمارے انصار بابو ہیں ماشاءاللہ، پورو مکھیا سیامپور کے رہنے والے، انہوں نے اپنا نام پیش کیا 5,000 روپے۔ اللہ انصار بابو کے دان کو قبول کرنا، اللہ انصار بابو کی عمر میں صحت میں زندگی میں، ان کے عہدے میں، ان کے جائز مقاصد میں برکت عطا فرما۔ اللہ انصار بابو کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ ماشاءاللہ محمد مختار صاحب 5,000 روپے الحمدللہ، اللہ مختار صاحب کے دان کو قبول کرنے۔ ایک نوجوان اور آ رہا ہے، دیکھو بیٹھی لی ہو، اچھا بہت جلدی بیٹھ لی ہو، باپ کھڑا ہونا خطرہ سی، بیٹھا جلدی۔ 3 جن ہو لو، مختار صاحب کے دان قبول کرے نو، یا اللہ مختار صاحب کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں گھر میں برکت دے، اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی کے 4 یار تھے، چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا۔ اللہ نے 3 کو چنا ہے، وہیں اللہ میرا چوتھے کو بھی چنے گا۔ گنہگاروں گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، گنہگاروں گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے۔ آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک انشاءاللہ۔ چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی 5,000 روپے دینے والا ہے، کوئی بڑی رقم ہے؟ یہ 5,000 روپے کوئی بڑی رقم ہے تو آپ بتائیے کہ نہیں مولوی صاحب حضرت آپ نے بہت بڑی رقم مانگ لی، 5,000 روپے کہاں؟ جائیے نا رڑیا 5,000 روپے لے کر، 5,000 روپے لے کر ارریا جائیے، کو جھولا بھی لیتے جائیے، سامان خریدیے، 5,000 ٹکا ختم ہو جائے گا، جھولا نہیں بھرے گا۔ او مسلمانوں، آج یہ 5,000 آپ دے دو گے، یہ کسی کے بینک اکاؤنٹ میں، کسی کے جیب میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرا اللہ کہتا ہے میرا کوئی بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے۔ قربان جاؤ، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، وہ اللہ جس نے دولت کا مالک بنایا، جس نے کھیت کا مالک بنایا، جس نے سونے چاندی کا مالک بنایا ہے، اس اللہ کا گھر بنانا ہے۔ قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو پتا ہے رام مندر بنا، بابری مسجد توڑی گئی، رام مندر بنا، رام مندر بنا نا، ارے بولیے نا بھائی، رام مندر بنا، اس کا چندہ ہوا پورے ہندوستان میں، او ہو 3300 کروڑ روپیہ چندہ ہوا۔ بینک والا ہاتھ جوڑ گیا کہ اب چندہ مت دو، بینک میں روپیہ ٹاکا رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہندو بھائیوں نے چندہ دیا، یا ہم لوگ کی مسجد بنانے کی باری جب آ جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، شادی بیاہ میں، ڈی جے میں، غلط کاموں میں، فضول خرچی میں ہم آگے رہتے ہیں۔ جہاں مسجد مدرسے کی بات آ جائے، ہائے وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ پیسہ جہاں چندہ مانگے
बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि उसके बदन से रूह निकाल ली गई। तौबा तौबा। है कोई चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला? एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई? है? अब मुझे अल्लाह के साथ भी उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। जहाँ पे 3 बंदों को अल्लाह ने तैयार किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चौथे को भी अल्लाह तैयार करवाएगा। ये हज़ारों का मजमा है, कई हज़ार। एक नौजवान आ रहा है, ए देखो बहुत जल्दी बैठी लियो। बोले बाप, ये मजमा में खड़ा होना बहुत खतरा है। चौथे नंबर पे एक आदमी इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाएगी। है कोई? है? अच्छा, इस सौदे को सस्ता करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 आदमी तैयार नहीं हुए। 1,500 रुपये कितने वाले हैं माशाअल्लाह? 1,000 रुपया 500 रुपया। दुआ वही 5 करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ वही 5 करेंगे। अगर माशाअल्लाह 50 आदमी अगर तैयार हो गए तो ये 1,500 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? अपने पॉकेट में हाथ दीजिए, फोन को लीजिए, फोन पे कीजिए, गूगल पे कीजिए। 1,000 रुपया कम से कम 500 रुपया देने वाला इस मजमे के अंदर में कितने लोग हैं? है कोई ऐसा? पहला नौजवान अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 के लिए अशफाक, उनका लड़का हिलाल चचा के नाम से, माशाअल्लाह, हिलाल चचा के नाम से अशफाक साहब चौथे नंबर पर 5,000 रुपये देने के लिए अपना नाम पेश किया, सेहत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ओनार दान तो कबूल करे नो। अल्लाह बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला, शिफाए अजला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे माशाअल्लाह। ए भाई आने वाले को रास्ता दे दिए बेटा। बाबू हट जाओ, छोड़ दीजिए रास्ते। ये इसको हटा दी, ये कैमरा को थोड़ा साइड कीजिए। क्या नाम बाबू? मोहम्मद मोइन साहब। देखिए 2,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। देखिए हम 1,500 मांग रहे हैं, देने वाले 2,000 दे रहे हैं। हाँ, अब्दुल कुद्दूस साहब राही परेश भेबड़ा चौक जोकी हाट 2,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इना दान तो कबूल करे नो माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? सराबुल, तराबुल अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आओ ना भाई, आओ ना, 1,500 रुपये लेके आओ ना मुसलमानों। अब इससे कम सस्ता क्या सौदा होगा? इससे सस्ता सौदा क्या होगा? ए नौजवानों, ये 500 रुपये जो की लेकर जाओ। भूख लगी होटल में घुसो ना, नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, गुटखा खा के थूक दोगे, कसम खुदा की ये खत्म हो जाएगा। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। क्या नाम है? मोहम्मद रईस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह शोएब साहब काशी बारी 500 माँ के नाम से। आजा बेटा, आजा आजा भाई, आजा आ भाई, 1,500 वाले आ जाए। देखो लाइनें लग गई माशाअल्लाह। भाई फोन पे करवाते रहे जल्दी जल्दी। माशाअल्लाह मोहम्मद सादिक भाई ने 2,500 रुपए दिया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह देना भैया, जगह जो खाली करे ताकि पीछे वाले जो आना आने जो आ रहे आने दी, आने छोड़ दीजिए। पीछे वाले आना भी चाह रहे लेकिन आ नहीं पा रहे, थोड़ा सा जगह छोड़ो। ए बाबू, ए बाबू एक काम और कीजिए, कुछ बच्चे जो है मजमा टूटे नहीं, चादर रुमाल पकड़ लिए तो जिसको 100 200 300 400 देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। मोहम्मद सर थोड़ा भाई भाभी वाले अब कुछ लोग से 500 रुपए दिए, कुछ लोग चादर रुमाल पकड़ लिए थोड़ा सा जी के, जिसको 1,500 देना है अपने हाथ से ला कर दिए। 2,000 2,500 3,000 4,000 फोन पे गूगल पे जो भी इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग। ए बाबू पकड़ लिए भाई, चादर रुमाल पकड़ लिए। ए बाबू इधर भी चादर रुमाल पकड़ लिए। थोड़ा सा हर आदमी के पास जाइए, जो खड़े हैं उसके पास भी जाइए, जो बैठे हैं उसके पास भी जाइए। पॉकेट में जितना पैसा है माशाअल्लाह गिनती मत करो नौजवानों, हाथ डालो, चादर रुमाल में डाल दो, अल्लाह का घर बन जाएगा, अल्लाह तेरा घर बना देगा। भाई कामत 2,000 रुपए दिए हैं माशाअल्लाह, अल्लाह। मोहम्मद संजर है देखिए 2,500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह माशाअल्लाह। साहब बच्चे के नाम से मोहम्मद नदीम साहब बच्चे, मोहम्मद नदीम साहब बच्चे के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, यही माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत है। देखिए देने वालों की लाइनें।
یہ دیکھیے دینے والوں کی لائنیں دیکھ لی الحمدللہ. واہ بھائی واہ. اسکینر دے دیے اس کو, اسکینر دیے. محمد فیصل صاحب. محمد فیصل صاحب ماشاءاللہ. یہ دیکھیے لائنیں لگ گئی دینے والوں کی ماشاءاللہ. بھائی چادر رومال لے کر پکڑیے نا. ارے بابو ادھر بھی چادر رومال پکڑو تھوڑا سا, مسجد کا جلسہ ثواب نہ ہوگا. شرم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ بھائی کی جانب سے